الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے خطبات جمعہ میں حاضر رہنے والے احباب کو پتہ ہے عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کیا مقام ہے، اللہ نے ان کو کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی عظمتوں کا بیان، اس کا مکمل احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہوئے میں نے آپ کو کئی انداز سے صحابہ کی شان اور عظمت سنائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، دلیل میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے نبی کا اللہ کا رسول ہونا، اس کی دلیل میرے نبی کے صحابہ ہیں جو کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت محبتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو میرے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا ہے کہ دیکھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے، جس نبی کا ابو بکر صدیق اکبر ہے وہ نبی خود کتنا سچا ہوگا، جس نبی کے عمر کی عدالت کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ نبی خود کتنا عادل ہوگا، جس نبی کے عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں وہ نبی خود کتنا حیا والا ہوگا، جس نبی کے علی کی شجاعت اور بہادری بطور ضرب المثل کے بیان کی جاتی ہے وہ نبی خود کتنا بہادر اور دلیر ہوگا۔ تو اللہ نے صحابہ کو میرے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا ہے کہ میرے نبی کو بعد میں دیکھنا، پہلے ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو۔ اور میں نے آپ کو سورۃ البقرہ پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیت سنائی۔ اللہ نے صحابہ کو ایمان والوں کے لیے، یعنی بعد میں جو ایمان لا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، سیمپل بنایا، جسے آپ کہتے ہیں نا رول ماڈل، کہ ایمان تمہارا اللہ کے ہاں قابل قبول کب ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا ایمان تم لائے ہو، آمنتم عربی میں بھی تم اور اردو میں بھی تم، جیسا ایمان تم لائے ہو اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، اے عثمان ذی النورین، اے حیدر کرار، اے ابو ذر، اے سلمان، اے عمار و یاسر، جیسا ایمان تم لائے ہو بعد میں آنے والے ایسا ایمان لائیں گے تو میں مانوں گا، ورنہ میں رب تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کو سیمپل اور نمونہ بنایا ہے۔ کاریگر لوگ اپنی کاریگری دکھانے کے لیے جو نمونہ تیار کرتے ہیں، جسے دیکھ کر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ کتنا محنت سے، کاریگری سے اور بڑی لگن کے ساتھ اس کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھنے والا ایک ہی نظر میں اس پر فریفتہ ہو جائے۔ اللہ نے بھی کیا ماڈل بنائے ہیں ایمان والے، جن کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز صرف پھر ایمان ہی ٹھہرا ہے، اور کوئی دنیا کی نعمت، دنیا کے خزانے، دنیا کے عہدے، دنیا کی عزتیں وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان تھا، وہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایماندار بنو نا پھر میں مانوں۔ اور یہ آیت تو تقریباً
قرآن پڑھنے والوں کو یاد ہوگی، پہلے پارے میں سورۃ البقرہ جہاں شروع ہوتی ہے تو دوسرے صفحے پہ آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ لائے، تم اوپر اوپر سے لا الہ الا اللہ کرتے ہو، وہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تم اپنا صرف ظاہر دکھا رہے ہو کہ تم بھی مومنوں کی لسٹ میں ہو، میں رب تو ان کے دلوں کو دیکھ چکا ہوں، ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن، آگے سے منافق کہتے ہیں ہم ایسے ایمان والے بنیں، کما آمن السفہاء، جیسا ایمان یہ بے وقوف لوگ لے آئے۔ صحابہ کو بے وقوف کس نے کہا؟ جی منافقوں نے۔ صحابہ کو بے وقوف منافقوں نے کہا، یعنی صحابہ پر سب سے پہلا تبرہ منافقین نے کیا، سب سے پہلا تبرہ منافقین نے کیا ہے۔ منافقوں کو کہا گیا ایسا ایمان لاؤ ابو بکر جیسا، ایسا ایمان لاؤ معاویہ جیسا، ایسا ایمان لاؤ ابو سفیان جیسا۔ وہ کہنے لگے ایسا ایمان لائیں، انؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء کہتے ہیں بے وقوف، یہ تو بے وقوف ہیں۔ 4 گودام تھے مکہ میں، کپڑے کی بڑی تجارت تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، ارے سب کچھ چھوڑ کر ایک محمد الرسول اللہ کے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ارے ہمیں دیکھو ہر طرف بنا کے رکھنی پڑتی ہے، انا معکم، مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سب کے ساتھ بنا کر رکھو یار، ایک بھائی مسلم لیگ میں جائے، اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے، دوسرا پیپل پارٹی کے، کوئی ایک بھی جیتے تو 5 گھی میں تو رہیں نا۔ ہمارا جو علاقہ ہے ملتان کی تحصیل ہے جلال پور پیر والا، وہاں پر ایک سیاسی خاندان ہے، عرصے سے جیتتا آ رہا ہے۔ پچھلے الیکشن میں ایک بھائی پی پی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوا، دوسرا تحریک انصاف کے، اور ایک بھائی کا بیٹا جو ہے وہ مسلم لیگ کے۔ ایک ہی گھر کے 3 افراد، 3 پارٹیاں، ایک بھی جیت جائے مزے ہی مزے، ہم نے تو صرف مزے ہی لوٹنے ہیں نا۔ تو ان کا بھی یہی رویہ تھا، انا معکم، جس کے پاس جاتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو بس ایسے ہی ہم دل لگی کر رہے تھے، ورنہ ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق۔ اور جب ان سے کہتا بدبختو دل سے ایمان لاؤ، تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو روشن خیال آدمی ہیں، ہر ایک سے بنا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مصلح نہیں ہو، تم خیر خواہ نہیں ہو، تم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے نہیں ہو، مصلحون ایسے نہیں ہوتے، تم تو دین کا مذاق اڑانے والے ہو، ہم المفسدون، تم فساد کرنے والے ہو، ایک کے بن کر رہو۔ انؤمن کما آمن السفہاء، جنہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، ان کو اللہ نے جواب دیا، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی بات سنا رہا ہوں، الفاظ آپ کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، الا اردو میں اس کا ترجمہ یہ متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، خبردار، انہم ہم السفہاء، جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا، حقیقت میں بے وقوف ہیں یہی لوگ۔
یہاں آپ ذرا توجہ کریں، جو جملہ صحابہ پر تبرے کا منافقین نے چسپاں کیا، جو فتویٰ لگایا، جو تانا دیا بے وقوف ہونے کا، وہی جملہ اللہ نے ان پر لوٹایا۔ وہی جملہ اللہ نے دیکھیں نا، اللہ نے میرے نبی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب، اس نے میرے نبی کی طرف پتھر پھینکتے ہوئے کہا تبا لک الہذا جمعتنا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں، وہ کہنے لگا تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس کے الفاظ تھے نا تبا لک، اللہ نے سورہ تبت یدا اتاری تو اس میں بھی وہی الفاظ فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب۔ جو الفاظ اس کافر نے میرے نبی کے بارے میں کہے تھے، وہی الفاظ اللہ نے اس کے لیے بددعائیہ طور پر فرمائے۔ بالکل اسی طرح جو الفاظ منافقین نے صحابہ کے بارے میں کہے تھے، وہی الفاظ کہہ کر اللہ نے ان کو جواب دیا۔ تو قرآن کے ان اشاروں سے پتہ یہ چلا، صحابہ کے بارے میں جس طرح کی بکواس کی جائے گی اس کا وہی جواب ہوگا۔ جو صحابہ پہ لعنت کرتا ہے اس پر لعنت، جو صحابہ کو منافق کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ یہ تو قرآن کا اصول ہے، جو بات صحابہ کے بارے میں کہی گئی اللہ نے اسی طرح ان کو جواب دیا۔ بے وقوف نہیں ہیں، انہوں نے دنیا دے کر جنت لی ہے، تو یہ سودا کوئی بے وقوف کرتا ہے؟ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومنوں تو سودا کر لیا ہے، خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ کس معاملے میں؟ انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال دے کر رب سے جنت خرید لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، یا شہید ہو جاتے ہیں یا پھر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ تو سودا کیا ہے، اور یہ اس طرح کا سودا رب سے عارضی نعمتوں پر ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر لینا، یہ تو عقل مندوں کا کام ہے، یہ بے وقوفوں کا کام نہیں ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کرتے نہیں کرتے؟ کیا ہم جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے ان سے محبت ہے؟ وہ جہاد کرتے تھے اس لیے ان سے محبت ہے؟ وہ تہجد گزار تھے اس لیے ان سے محبت ہے؟ وہ تہجد گزار تھے تو کیا آج دنیا میں تہجد گزار نہیں ہیں؟ وہ نمازی تھے، اگر ان اعمال کی بنا پر ان کی عظمتوں کو ترازو میں تولا جائے پھر تو بھائی آج کے دور کے لوگ بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہم جو اللہ کے نبی کی عظمتوں کو ترازو میں تولیں گے، اعمال کی نسبت سے تولیں گے کہ اللہ کے نبی نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اس چیز کو سامنے اگر رکھا جائے تو نماز فرض ہوئی ہے ہجرت سے 1 سال پہلے۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ جی بولا کرو یار، جن باتوں کا پتہ ہوتا ہے تو پھر بولا کریں تاکہ
میری بات کی تائید اور تصدیق ہو جائے اور مجھے بھی کچھ پتہ چلے کہ میرے جو مقتدی ہیں ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی، وہ 1 سال حضور نے فرض نمازیں پڑھی ہیں اور 10 سال مدینے میں پڑھی ہیں، تو ٹوٹل کتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے اور 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے؟ تو کیا آپ نبی سے آگے نکل گئے؟ اعمال کی وجہ سے ان کی عظمتوں کو ترازو میں نہیں تولا جائے گا۔ ہم تو نبی اس لیے مانتے ہیں وہ نبی اللہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اس کی نسبت سے نہیں۔ بالکل اسی طرح ہم جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے اعمال کی بدولت نہیں کرتے کہ وہ نمازی تھے، وہ مجاہد تھے، وہ صدقات و خیرات کرنے والے تھے۔ نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ نسبت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ نسبت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں۔ نسبت کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی سے براہ راست دین حاصل کرنے والے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا ہے۔ ایک حدیث سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی، قرآن کی آیات آپ نے سنی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں من رآنی، جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ بس فرمایا نہیں، او رآ من رآنی، اور جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا، اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وہ تو نسبتیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں قیامت کے دن میدان محشر لگا ہو، حاکم اللہ کی ذات عرش کرسی سمیت وہاں موجود ہیں، اور اللہ پوچھتے چلے جائیں بتاؤ امام بخاری کیا عمل لے کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین، احادیث، دن رات مشغلہ یہی رکھا اور اس قدر احتیاط برتی، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے وضو کرتا، مطاف میں آتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ یہ صحیح حدیث ہو، میرا سینہ کھول دے، شرح صدر ہو جائے، میں تب لکھوں گا۔ 5000 حدیثیں لکھی ہیں امام بخاری نے، اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت میں کتنے سجدے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری یہی کہے گا میرے اللہ میں نے تیرے نبی کے فرامین اور احادیث کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، اور پھر وہ کتاب بخاری شریف اس کو اتنی عظمت ملی۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے امت میں تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ باقی سب بعد میں آئیں گی، اول نمبر پر قرآن کے بعد اگر نمبر ہے تو بخاری شریف کا ہے۔ میں نبی کی احادیث کا مجموعہ لے کر آیا ہوں، بتاؤ امام ابو حنیفہ تو کیا لایا ہے؟ یا اللہ ساری زندگی لوگوں کو تیرا قرآن اور تیرے نبی کا فرمان سمجھایا ہے، فقہ سمجھائی ہے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کیا لے کر آیا ہو؟ وہ اپنا زہد اور تقوی پیش کریں،
اور اللہ پوچھے بلال تو بتا تو کیا لے کر آیا ہے، اور بلال صرف اتنا کہہ دے کہ یا اللہ عمل کوئی بھی نہیں گنتا ہوں، میں صرف وہ آنکھیں لے کر آیا ہوں جن آنکھوں سے تیرے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا تھا، سب کے عمل پیچھے رہ جائیں گے، بلال سب سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وہ آنکھیں موجود ہیں جن آنکھوں سے اس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کا دیدار کیا۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، اور جب ہم ان کے عمل کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے تو ان کے عمل کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اعمال ہیں ان کے، نہ ہمیں ان کی نیکیوں سے سروکار، نہ ہمیں ان کی خطاؤں اجتہادی غلطیوں سے سروکار، ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، وہ میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا ساتھی ہے، وہ میرے نبی کا شاگرد ہے، اور اس کا تزکیہ کیا ہے میرے نبی نے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، جب بنیادیں اوپر اٹھنے لگیں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائیں کرتے کرتے کعبہ تعمیر ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر بن گیا، مسجد تعمیر ہو گئی ہے، امام وہ بھیج جو نبیوں کا بھی امام ہو، مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، مدرس اور استاد وہ بھیج جس جیسا استاد پوری کائنات نے نہ دیکھا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے خاص صفتوں والا رسول مانگتے ہیں، اور مانگتے مانگتے اس رسول کے مناصب کیا ہوں گے، منصب، کام کیا ہوگا، ڈیوٹی کیا ہوگی، کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، تیری آیات کا مفہوم سمجھائے، اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھائے، دانائی اور سمجھ کی، یعنی نبی کی سنت۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت حکمت پر مبنی ہے، تو اس کا یہی مفہوم ہے، اپنی سنت اور طریقے کو رائج کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں شرک ہے، جن کے دلوں میں الحاد ہے، تاریکیاں ہیں، اندر گناہ ہیں، ان سب کو کھرچ کر باہر نکال دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، کفر سے پاک، شرک سے پاک، بدعات اور ظلمات سے پاک۔ اللہ کے نبی نے یہ منصب جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، پھر اسی طرح سے ملتی جلتی آیت سورہ جمعہ میں بھی موجود ہے، اللہ نے خود بھی قسم کھا کر سورہ آل عمران 4 پارے میں بھی بتایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو میں قسم کھا کے کہتا ہوں ویسے تو میری نعمتیں بہت ساری ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو سارے کے سارے مل کر گننے لگو تو گن نہیں سکتے، لیکن میں نے کسی نعمت کے دے جانے پر احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت میری ایسی ہے کہ میں احسان جتلاتا ہوں کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے، اگر تم سمجھو تو۔ یا اللہ کون سا احسان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، میں نے جو وہ خاص صفتوں والا رحمت للعالمین پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، تاجدار ختم نبوت پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر جو تمہیں عطا کیا ہے نا، یہ میرا اتنا بڑا احسان ہے جسے میں جتلا رہا ہوں کہ اگر سمجھو تو میرا بڑا احسان ہے۔
اور اس آیت میں بھی اللہ نے ان صفات کو گنا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا۔ پاک کتنے ہوئے؟ کہتے ہیں صرف 7 پاک ہوئے، 5 پاک ہوئے، 11 پاک ہوئے، 50 پاک ہوئے، اور باقی کہتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ سارے منافق ہو گئے تھے، انہوں نے تو دل سے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا۔ کیا خیال ہے، یہ صحابہ پہ بات ہو رہی ہے یا استاد محترم پہ بات ہو رہی ہے؟ نبی ہو اتنی خوبیوں والا، جن کا منصب تزکیہ والا اللہ نے خود مقرر کیا ہے، ان سے بڑا استاد کوئی نہیں۔ اس استاد کی محنت صرف اتنی رہی کہ صرف 5 کو پاک کیا تو وہ 5 تن پاک بن گئے۔ اللہ کے بندے مانو، 5 تن نہیں، سب تن پاک۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ میرے نبی کا اول نمبر پر ایمان لانے والا ابو بکر صدیق ہو، یا میری نبی کی وفات سے 1 دن پہلے ایمان لانے والا آخری صحابی ہو، سب تن پاک۔ اللہ کے نبی نے سب کا تزکیہ کیا، اور سب وہ مقدس نفوس بنے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ تھے تو ذرے زمین کے، یہ ذرے تھے، میں نے ان کے دلوں پر محنت کی، اللہ نے ایمان والا پودا ایسا لگایا، پھر یہ ذرے زمین سے اٹھے اور آسمان کے ستارے بن گئے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کے پیچھے بھی چل پڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ ہر جمعہ میں خطیب عربی خطبہ میں یہ حدیث پڑھتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہوں؟ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ 2 بار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیا تھا، فلاں کے اندر یہ غلطی تھی، فلاں غلطی پر تھا، فلاں حق پر تھا، فلاں باطل پر تھا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم، جو شخص بھی ان سے محبت کرتا ہے، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ نسبت عمل نہیں، عمل نہیں، ورنہ وہ عمل بھی کرتے ہیں تو ان کا عمل اتنا اونچا ہے کوئی ان کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں بعد میں آنے والے لوگوں، میرا ایک صحابی 1 مٹھی جو کتنے کا ہوگا؟ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، فرمایا 1 مٹھی جو میرا صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا کوئی بھی میرا امتی اخلاص کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، میرے صحابی کے 1 مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، وہ تو نمونہ ہیں، سیمپل ہیں، وہ تو رول ماڈل ہیں۔
تم ان کی نقل کر سکتے ہو، اس منہاج پہ، اس عروج پہ نہیں پہنچ سکتے۔ عمل بھی ان کا اونچا ہے، لیکن میرے نبی نے نسبت بتائی، من احبہم، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو اگلا حصہ حدیث کا سنا دوں۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ دراصل اس لعین کے دل میں محمد الرسول اللہ کا بغض ہے، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور سنو اگلا حصہ، من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابی کا دل دکھایا، رنج پہنچایا، تکلیف دی، اس نے در حقیقت مجھے تکلیف پہنچائی۔ من آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو رنج کیا۔ من آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ،